اقوام متحدہ کے ادارے کا شمالی غزہ میں عارضی جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اسرائیل پہنچ گئے۔ شمالی کوریا کی یوکرین جنگ میں فوجی بھیجنے کی تردید۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی نے شمالی غزہ میں عارضی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہاں سے لوگ انخلا کر سکیں، کیونکہ ان کے پاس 3 ہفتے قبل ہونے والے اسرائیلی حملے میں زخمی افراد کے لیے طبی سامان ختم ہو رہا ہے۔ ایجنسی کے سربراہ فلپی لازارینی نے کہا ہے کہ شمالی غزہ میں انسانی صورتحال نہایت سنگین ہو گئی ہے اور کئی افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال کی وجہ سے وہ فوری عارضی جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں، چاہے یہ چند گھنٹوں کے لیے ہو، تاکہ وہ لوگ جو علاقہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں وہ محفوظ علاقوں میں منتقل ہو سکیں۔ ادھر غزہ میں صحت کے حکام نے منگل کو کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 20 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے سلسلے میں منگل کو یروشلم میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ خطے کے دورے کے پہلے مرحلے میں اسرائیل پہنچے، جہاں وہ اسرائیلی وزیر دفاع سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسرائیل کے دورے کے بعد بلنکن اردن اور قطر بھی جائیں گے۔ اکتوبر 2023 کے بعد امریکی وزیر خارجہ کا یہ خطے کا 11واں دورہ ہے۔ امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں کئی ماہ تک جاری رہنے والے غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہونے والے مذاکرات معطل ہیں، اور امکان ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ایک بار پھر خطے کے دورے کے دوران مختلف رہنماؤں سے اس بارے میں بات چیت جاری رکھیں گے۔ برکس تنظیم کا سربراہی اجلاس منگل کو روس کے شہر کازان میں شروع ہو رہا ہے، جس میں چین کے صدر شی جن پنگ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کئی دیگر اہم رکن ممالک کی قیادت شرکت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتیرس بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ برکس ابتدائی طور پر برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کی طرف سے قائم ہونے والی تنظیم ہے، لیکن اب اس میں مصر، متحدہ عرب امارات، ایران، ایتھیوپیا بھی شامل ہو چکے ہیں، جبکہ ترکی، آذربائیجان، الجزائر، ملائیشیا، شام، بیلاروس، تھائی لینڈ اور پاکستان سمیت کئی دیگر ممالک اس تنظیم کا رکن بننے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ روس ایک ایسے وقت میں برکس اجلاس کی میزبانی کرے گا جب یوکرین جنگ کی وجہ سے روس کو مغربی ممالک کی طرف سے پابندیوں کا سامنا ہے، اور روس برکس اجلاس کی میزبانی کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرے گا کہ عالمی سطح پر وہ سفارتی تنہائی کا شکار نہیں ہے۔ شمالی کوریا نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس نے روس کی مدد کے لیے یوکرین جنگ میں لڑنے کے لیے اپنے فوجی بھیجے ہیں۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے سفیر نے جنوبی کوریا کے ان دعووں کو بے بنیاد قرار دیا ہے کہ شمالی کوریا کے 1500 خصوصی دستے روس میں تربیت حاصل کر رہے ہیں، جس کے بعد انہیں فرنٹ لائن پر بھیجا جائے گا۔ شمالی کوریا کے سفیر نے کہا کہ روس کے ساتھ فوجی تعاون کا دعویٰ بے بنیاد ہے اور اس پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روس اور شمالی کوریا کے نہایت قریبی دیرینہ تعلقات ہیں، اور فروری 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد دونوں ممالک مزید قریب آ گئے ہیں۔ ادھر روس نے بھی شمالی کوریا کی طرف سے فوجی بھیجنے کے جنوبی کوریا کے دعوے پر کوئی تبصرہ کیے بغیر شمالی کوریا کے ساتھ اپنے دفاعی تعاون کا دفاع کیا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ سوڈان میں روسی سفارتخانے نے کہا ہے کہ وہ ان رپورٹس کا جائزہ لے رہا ہے کہ روسی عملے والے کارگو جہاز کو سوڈان کی نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورس نے مار گرایا ہے۔ خرطوم میں روس کے سفارتخانے کا یہ بیان آن لائن گردش کرنے والی ایک ویڈیو کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چاڈ کی سرحد کے قریب ایک کارگو طیارے کو مار گرایا گیا تھا۔ سوڈان کی نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورس اور سوڈان کی فوج کے درمیان اپریل 2023 سے لڑائی جاری ہے۔ ادھر پیرا ملٹری فورس نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے غیر ملکی جنگی طیارے کو مار گرایا ہے جو سوڈانی فوج کی مدد کر رہا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔